اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا تھا اس سلسلے کی دوسری کڑی اور دوسرے سیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ جس میں انشاءاللہ یہ گفتگو کی جائے گی کہ آج کے زمانے میں، آج کے نئے دور میں، آج کے ماڈرن دور میں، اس زمانے میں اگر ہم دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دینی تعلیمات کے اوپر عمل کریں تو کیوں ایسا کریں اور کیسے اس کام کو انجام دیں، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ آج کا زمانہ جب بہت تبدیل ہو گیا ہے، جب اتنی زیادہ ترقیاں ہو گئی ہیں، تو اتنی ترقیاں ہو جانے کے باوجود کیا ہمیں دین کی ضرورت ہے یا دین کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر دین کی ضرورت ہے تو یہ دین تبدیل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا دین آج کے ماڈرن زمانے کے اعتبار سے ہمارے سامنے ایک نیا ورژن پیش نہیں کر رہا ہے؟ کیوں ہمارے سامنے جیسے تمام تر دوسری فیلڈز ہوتی ہیں، میڈیکل سائنسز ہو گئے، دوسری سائنسز ہو گئیں، کہ جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے ایک نیا ورژن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک نیا سیٹ آف اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس کے اندر آ کے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ہمارا دین ہے اس کے اندر ہمارے پاس کوئی نئی شریعت نہیں آ رہی ہے۔ شریعت تبدیل نہ ہونے کے کیا ریزنز ہیں وہ آپ کے سامنے پچھلے جلسے کے اندر بیان کر دیے۔ آج کے جلسے میں اس چیز کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس جو اتنی ترقیاں ہو چکی ہیں دنیا کے اندر، اس کے باوجود دین کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ میں آپ کے لیے ایک مثال بیان کروں گا۔ دیکھیے، مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک راستے کے اوپر جا رہے ہیں، آپ فرض کیجئے آپ ایک ٹرین جو چلاتے ہیں اس کی پٹریاں بچھا رہے ہیں۔ ٹرین کی پٹریاں جو ہوتی ہیں، ٹرین کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو دو پٹریوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو ریل ہوتی ہے، پٹریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس ضرورت ہے کہ ایک پٹری اس طرف ہو اور ایک پٹری اس طرف ہو، تبھی تو یہ ٹرین جو ہے آپ کی اس کے اوپر جا پائے گی۔ اگر آپ فرض کیجئے کہ ان دونوں پٹریوں میں سے آپ ایک پٹری کو لے کے بہت آگے چلے جائیں، اتنے آگے چلے جائیں کہ کلومیٹرز کا فرق پڑ جائے، آپ کہیں کہ فار ایگزامپل آپ کی ایک پٹری جو ہے وہ قم میں رہ گئی ہے اور ایک پٹری آپ پہنچ گئے کہاں تک کہ مشہد تک کے، یعنی 1000 کلومیٹرز کا فرق ہے۔ 1000 کلومیٹرز کے اندر جانے کے باوجود آپ نے ترقی بہت کر لی ہے، آپ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ آپ نے 1000 کلومیٹر آگے تک کے ٹرین کی ایک پٹری کو بچھا دیا ہے، لیکن کیا ہماری ٹرین آگے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹرین کو چلنے کے لیے دونوں پٹریوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم آج کے زمانے میں کچھ اس طریقے سے ہو گئے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہمارا ماڈرن زمانہ ہے، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں پر بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، ہر چیز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، بہت سی سائنسز آگے بڑھ گئی ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پٹری کو بہت آگے بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ایک پٹری اپنی جگہ پر محدود ہے، رک گئی ہے۔ جب یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ دین ایک ایسا قانون ہے کہ جو آ کر آپ کی زندگی کے اندر نظم ایجاد کرتا ہے، آپ کی زندگی کو ایک طریقے سے آپ کو پنکچول بناتا ہے اپنی زندگی کی بنسبت، آپ کو آپ کی زندگی کا طور طریقہ سکھاتا ہے، آپ کو آپ کی زندگی کے لیے گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ اب جب ایسی گائیڈ لائنز دینے والا ایک قانون ہے، ایک آرڈر ہے کہ جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے دین کے ذریعے سے، تو یہ آرڈر کیونکہ انسان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے تو لہٰذا انسان ایک ون ڈائمنشنل انسان نہیں ہے۔ انسان ایک ایسی چیز نہیں کہ جس کے اندر صرف ایک زاویہ ہو، کہ جہاں پر ہم صرف آ کر اپنے میٹیریل ایسپیکٹس کے اوپر کام کرتے جائیں، میٹیریل ایسپیکٹس کے اوپر جتنی بھی سٹڈیز ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس سائنسز، اس کے اندر ہم ترقی کرتے جائیں۔ یقیناً وہ بھی ضروری ہیں، یقیناً ہم کہہ رہے ہیں کہ سائنس بھی بہت ضروری ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل پولیٹیکل سائنسز بہت ضروری ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اکانومک سائنسز بہت ضروری ہیں، ہم کہہ رہے ہیں میڈیکل سائنسز بہت ضروری ہیں۔ ان تمام سائنسز کے اندر ہمیں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ سب کے سب ہمارے ایک فزیکل ایسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، یہ تمام کے تمام اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں کہ ہمارا جسم کیسے آگے بڑھ جائے۔ لیکن ہمارے پاس ایک روح بھی ہے، ہمارے روح کی
کی جو حیثیت ہے وہ دوسری پٹری کے مانند ہے کہ جو ابھی تک کے ایک شہر تک کے پھنس گئی ہے، لیکن آپ کی دوسری پٹری جو تھی وہ کہاں چلی گئی ہے؟ 1000 کلومیٹرز آگے چلی گئی ہے۔ تو یہ جو انسان کی ٹرین ہے، جو انسان کی زندگی کی ٹرین ہے، یہ ٹرین کہاں پہ رک جائے گی؟ جہاں پر دوسری پٹری رک گئی تھی۔ یہ تب تک کہ آگے نہیں بڑھ پائے گی جب تک کہ آپ دونوں پٹریوں کو ساتھ میں لے کے آگے نہ بڑھیں۔ لیکن اگر آپ اس ٹرین کو ایک پٹری پہ آگے بڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں پر یہ ٹرین پلٹ جائے گی، کہیں نہ کہیں پہنچ کر یہ ٹرین گر جائے گی، اپنے ٹریک سے نکل جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین ایک ایسا مکمل ہمارے لیے پیکج پیش کرتا ہے کہ جو ہمارے لیے اس دنیا میں فزیکل ایسپیکٹ کے اعتبار سے بھی پورا پلان بتاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسپریچول اور روحانی پیکج کو بھی لے کر سامنے پیش کرتا ہے۔ اور ان دونوں کو ساتھ لے کر اس دنیا میں اور چاہے ہیئر آفٹر میں، یعنی آخرت کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک مکمل قانون، ایک مکمل پیکج دیتا ہے، مکمل گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ جس کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کو کامیابی تک کے پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بہت ہی خلاصے کے طور پہ، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اور ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کا ٹاپک جو ہے اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جا کر دین کی ضرورت کے اوپر اس ڈیپ میں گفتگو کریں۔ یہ بہت ہی خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ آج کے زمانے میں، دور حاضر میں، موجودہ زمانے کے اندر جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت ترقی ہو چکی ہے، کیا وہاں پر سٹل ہمارے پاس ضرورت موجود ہے دین کی؟ موجود نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ جو ہمارے پاس ترقیاں ہو رہی ہیں، ترقیاں بہت اچھی ہیں، ہم ان ترقیوں کے ضرورت مند بھی ہیں، ہمارے پاس نیڈ ہے، لیکن یہ ترقیاں ایک ڈائمنشن کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ دوسری ترقی جو ہونا چاہیے وہ دین کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ جو ہمارے جسمانی اور روحانی دونوں ایسپیکٹس کو لے کے چل رہا ہے، کہ جس کے اوپر ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا دین کی اس سے ہمارے پاس ضرورت ہے تاکہ ہم اس ترقی کو بھی دین کے ذریعے سے آگے بڑھا سکیں۔ تو لہٰذا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دین کیا ہے؟ دین ایک قانون کے مطابق، قانون کے مانند ہے، قانون کے جیسا ہے۔ آپ فرض کیجئے آپ ایک شہر کے اندر جاتے ہیں، اس شہر کے اندر اگر کوئی قانون نہیں ہے، آپ فرض کیجئے آپ ایک شہر میں جاتے ہیں جہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ جب آپ ایک چوراہے پر پہنچ رہے ہیں تو اب آپ کو یہاں پر ریڈ لائٹ سے آگے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ چاروں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں لیکن کوئی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ وہاں پر کوئی بھی نظم ایجاد نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں پر ممکن ہے ایک طرف سے ایک آدمی آ رہا ہو، دوسری طرف سے دوسرا آدمی آ جائے، دونوں لوگ دوسرے سے ٹکرا جائیں، ایکسیڈنٹس ہو جائیں، لوگوں کی جانیں چلی جائیں، لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جائیں۔ یا فرض کیجئے وہاں پر کوئی پولیس نہ ہو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بھی کوئی آئے گا، اگر کسی کا سامان کسی نے چرا لیا اور وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، اگر وہاں پہ کوئی پولیس نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی انتظامیہ نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر سب کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کسی کا سامان کو لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے لہٰذا میں نے آپ کا سامان لے لیا، سامنے والا آ کر آپ سے جھگڑنے لگے گا۔ تو لہٰذا ہر انسان کو چاہے وہ ایک نارمل طریقے سے اپنے اس سوشل لائف کو بھی دیکھ لے کہ جو ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک شہر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر بھی ہم لوگ کو ایک نظم کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی جگہ پر ہم لوگ کو ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس قانون کے تحت ہم آگے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ تو لہٰذا انسان کو بھی اس قانون کی ضرورت ہے۔ اب یہ قانون کیسا ہونا چاہیے؟ یہ قانون آپ جب سمجھ گئے کہ قانون جو ہے انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، انسان کی زندگی کو ایک کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے، تو یہ دین کے جو ایک قانون ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہم فرض کیجئے اگر ایک قانون بنا رہے ہیں ایک ایسی جگہ کے لیے کہ جہاں پر ہر دن زلزلہ آتا ہے، آپ بتائیے اگر آپ میں سے کوئی ابھی آرکیٹیکٹ ہوا تو اگر زلزلے والی جگہ پر اس کو کوئی گھر بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے پریکاشنز کو مد نظر رکھے گا، وہ دیکھے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پر ایک ایسی بلڈنگ بنا دوں کہ جو 50 منزلے کی بلڈنگ ہو، 50 فلور کی بلڈنگ ہو کہ جس کے اندر ہلکا سا زلزلہ آتے ہی پوری بلڈنگ گر جائے۔ نہیں، وہاں پہ کوشش یہ رہے گی کہ نہیں ہم ایک ایسی بلڈنگ بنائیں کہ جس کے گرنے کا امکان بہت کم سے کم تر ہو۔ فرض کیجئے ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے اوپر جو ہے سونامی بار بار آتی ہے، جہاں پر باڑھ آ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو گھر بنائے جائیں گے وہ وہاں کی مطابقت سے بنائے جائیں گے۔ آپ فرض کیجئے وہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر برف ہی برف ہوتی ہے، وہاں پر بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، اگر وہاں پر آپ ایک نارمل گھر بنائیں گے تو آپ کا گھر ہر وقت سیل جائے گا، تو لہٰذا وہاں پر لکڑی کے گھر بناتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قانون ہوتا ہے، ہر چیز کا قانون،
وہ سچویشن کی مطابقت سے بنتا ہے، وہ دیکھ کے بنتا ہے کہ کس کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے. کیا ہم ایک نارمل سچویشن کے لیے بنا رہے ہیں یا ایک خاص سچویشن کے لیے بنا رہے ہیں؟ جس کے لیے بنا رہے ہیں وہ کون ہے؟ تو جب ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو دیکھ کر قانون بناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم انسان کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں، جب انسان کے لیے ہمیں قانون بنانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ قانون بننے کی ضرورت ہے کہ جو انسان کے لیے مکمل طور پہ کیا ہو، اس کی مطابقت سے ہو. اگر انسان کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے اور ایک جسم پایا جاتا ہے تو یہ قانون روح اور جسم دونوں کے لیے ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین ہے، دین کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کیونکہ انسان کی جو نیڈز ہیں، انسان کا جو وجود ہے، اس کی جو ضرورتیں ہیں، یہ دین ہی پورا کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی نیڈز کیا ہوتی ہیں؟ انسان کبھی کبھی کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کس چیز کا محتاج ہوتا ہے؟ انسان محتاج ہوتا ہے گھر کا، تاکہ وہ ایک گھر کے اندر رہ سکے، وہاں پر گرمی میں گرمی سے بچ سکے، سردی میں سردی سے بچ سکے. انسان کو کپڑے اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ٹھنڈک سے بچ سکے. انسان کو مثال کے طور پہ فرض کیجئے امنیت اور سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو اسپریچوالٹی اور معنویت کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انسان کی اسینشل ضرورتیں ہیں. جب انسان کی اساسی ضرورتوں کو ہم لوگ آ کر دیکھتے ہیں تو یہ ضرورتیں صرف اس کے فزیکل ایسپیکٹ پہ ختم نہیں ہو جاتی ہیں. ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ انسان جو انسان ہے اس کو علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان کو معنویت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر انسان کو معنویت کی ضرورت نہیں ہوتی تو آج کی سوسائٹی میں جہاں پر اتنی ترقی ہو گئی ہے وہاں پر معنویت اور اسپریچوالٹی کو مختلف بہانوں کے ذریعے سے، کبھی آپ کہیں میوزک کے ذریعے سے کسی کو اسپریچوالٹی دی جا رہی ہے، کبھی کسی کو یوگا کر کے اسپریچوالٹی دینے کا مقصد پورا کیا جا رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو نئے نئے لوگ سینٹرز بنا کر کھولتے ہیں، بناتے ہیں، جس کے اندر آ کر آپ کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جس کے اندر آ کر آپ کو رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو سکون مل جائے گا، یہ کریں گے تو آپ کا سٹریس کم ہو جائے گا، یہ کریں گے تو آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. یہ تمام تر چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ معنویت اور سکون ہونا چاہیے. یعنی انسان کے اندر ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک نیڈ ہے کہ جس کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر جو ایک معنویت اور سکون اور الہی جنبہ موجود ہے، اس کو کس طریقے سے ہم فلفل کرنے والے ہیں. تو لہٰذا جب ہم آ کر دیکھتے ہیں تو انسان کی نیڈز کیا ہیں؟ صرف فزیکل ایسپیکٹ میں ختم نہیں ہو جاتی ہیں. دیٹس وائی ہم یہ کہیں گے کہ جب انسان کی نیڈز فزیکل ایسپیکٹ میں ختم نہیں ہوتی ہیں، اس کو اسپریچول ایسپیکٹ کی بھی ضرورت ہے، تو اس کو ایک ایسے پلان کی ضرورت ہے، اس کو ایک ایسے پیکج کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان آ کر ان دونوں ایسپیکٹس میں، ان دونوں زاویوں میں اپنی تمام تر ضرورتوں کو پورا کر سکے. اور یہاں سے آ کر دین کا کردار شروع ہوتا ہے. دین ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی دونوں ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اور دین اگر نہ ہو تو انسان کی دونوں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں. اب آ کر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، انسان کی ضرورتوں کو دین پورا کرتا ہے، آج کے زمانے میں کیا وہی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ تو اس کو بہت ہی خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دیں. جو ضرورتیں میں نے آپ کے سامنے گنائیں، وہ ضرورتیں ایسی ضرورتیں ہیں کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی شکل بدل جاتی ہے، جن کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، لیکن انسان کی ضرورت کبھی بھی نہیں بدلتی ہے. انسان کی ضرورتیں اسینشل طور پہ وہی باقی رہتی ہیں جو ہمیشہ سے تھیں. انسان اگر کھانے کا ضرورت مند تھا تو وہ آج بھی کھانے کا ضرورت مند ہے. پہلے وہ کیا کھاتا تھا؟ ایک روٹی کھا لیتا تھا، نمک کھا لیتا تھا، رطب کھا لیتا تھا. آج کے زمانے میں وہ اس کو تبدیل کر کے پزا کھا لیتا ہے، تبدیل کر کے سینڈوچ کھا لیتا ہے، شاورما کھا لیتا ہے، فلاں کھا لیتا ہے. لیکن ضرورت جو کھانے کی ضرورت ہے، ضرورت جو پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ باقی ہے. پہلے بھی پیٹ بھرنا مقصد ہوتا تھا، اپنے بدن کے اندر قدرت لانا مقصد ہوتا تھا، آج بھی اس کا مقصد وہی ہے. فرق کتنا ہو گیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آج کے طور طریقے بدل گئے ہیں، کل کے طور طریقے الگ تھے، لیکن ضرورت وہی ضرورت ہے. آپ کہیں دوسری ضرورت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے. پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہٹ میں، کوئی ایک جھوپڑی کے اندر بھی انسان رہ لیتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں اس کو اپارٹمنٹ چاہیے ہے، اس کو ویلا چاہیے ہے، وغیرہ وغیرہ.
تو ضرورت وہی ضرورت ہے کہ اس کو ایک ایسی چھت چاہیے ہے کہ جس کے اندر اس کو سکون مل سکے، اس کے اوپر جو ہے بارش نہ آئے، اس کے اوپر دھوپ نہ آئے، اس کے اوپر ٹھنڈک نہ آئے، برف نہ پڑے. لیکن پہلے ایک طریقے سے اس کو فلفل کر رہا تھا، آج کے زمانے میں وہ کسی اور طریقے سے اس کو مکمل کر رہا ہے، لیکن ضرورت نہیں بدلی ہے. اگر انسان کی ضرورت لباس تھی تو وہ پہلے کسی اور طریقے سے لباس کو پورا کر رہا تھا، آج کے زمانے میں کسی اور طریقے سے لباس کو پورا کر رہا ہے. اگر انسان کی ضرورت علم تھی تو وہ پہلے کسی اور طریقے سے علم کو مکمل کر رہا تھا، آج کسی اور طریقے سے علم کو مکمل کر رہا ہے. تو آپ دیکھیے انسان کی جو ضرورتیں ہیں، انسان کی جو اسینشل نیڈز ہیں، انسان کی اسینشل نیڈز کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر باقی ہیں. تو اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین جو آ کر انسان کی ضرورتوں کو مکمل کر رہا ہے. انشاءاللہ میں اس موضوع کے اوپر اگلے جلسے کے اندر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا، لیکن خلاصہ کلام اس سیشن کے اندر یہ ہو گیا کہ جو دین آ کر انسان کی ضرورتوں کو مکمل کر رہا ہے، پوری کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر جو اسینشل ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے اندر آ کے رہنمائی کر رہا ہے. تو لہٰذا دین کو تبدیل کرنے کا مفہوم یہاں پر صحیح نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ دین آپ کی اسینشل ضرورتوں کو پورا کرنے کی بات کر رہا ہے. اسینشل ضرورتیں کل بھی وہی تھیں اور آج بھی وہی ہیں. انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر اگلے سیشن میں آپ کے سامنے اور مزید روشنی ڈالیں گے. آج کے لیے یہیں تک کہ اپنی گفتگو کو رکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.